میں تھوڑا اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہیں دھوکے میں نہ مارا جائے. میں صاف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ رائے بینڈ کی دعوت یہ نبیوں والی دعوت نہیں. نبیوں کی دعوت اور ہے، رائے بینڈ کی دعوت اور ہے. کوئی راضی رہے یا ناراض، رائے بینڈ کی دعوت اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ ابو جہل بھی مانتا تھا، یہ مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا. نبیوں کی دعوت ہے پہلے نفی کر، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، حاجتیں جاننے والا کوئی نہیں. پہلے لا الہ نفی کرتا جا. کبھی کہے لا یسمعو نہیں سنتے، کبھی کہے لا یملکون اختیار نہیں رکھتے، کبھی کہے لا ینفعون لا یضرون لا ینفعون نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں. کبھی یہ لا ساری کائنات پہ لا، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو قل لا املک لنفسی، قل لا املک لنفسی. ساری کائنات پہ لا. مولوی کہتے ہیں بت، جہاں بت شت کچھ نہیں ملا، یہاں امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے فرمایا قل اعلان کر میرے پیغمبر لا املکو، اے کائنات والو میں محمد مصطفیٰ کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں. لا املکو میرے اختیار میں نہیں. کیا چیز؟ سارا جہان چھوڑو، لے نفسی اپنی جان، اپنی جان نفعا ولا ضرا. میں محمد مصطفیٰ اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا الا ما شاء اللہ. اسی لیے مفسرین علامہ ابو سعود نے یہاں لکھا کہ الا ما شاء اللہ یا مستثنا منقطع ہے، متصل بن نہیں سکتی. اور مطلب یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی جان کے حوالے سے ما فوق الاسباب ایک رتی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتا. قل لا املک، وہی لا آ گیا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. دو لفظ قرآن میں چلے، پورے قرآن میں، جنہوں نے شرک کا رگڑا نکال کے رکھ دیا. ایک لفظ چلا لا اور دوسرا لفظ چلا ما. کتنے لفظ ہیں؟ دو. جہاں لا آ جائے مشرکوں کی خیر نہیں، اور جہاں لفظ ما آ جائے تب بھی مشرکوں کی خیر. اے ما یملکون من کتمیر ما انت بمسمع من فل. مسئلہ سما ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے دونوں لفظ لائے، لا بھی اور ما بھی. ویسے پورا قرآن دیکھیں، یا لفظ ما سے مشرک کا رگڑا نکالا جا رہا ہے یا لفظ لا سے. لیکن مسئلہ سما ایسا اہم مسئلہ ہے کہ ایک مقام پہ فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، لفظ ما. اور دوسرے مقام دو جگہ پہ فرمایا لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى، لا بھی اور ما بھی. تو خیر واپس آ جاؤ، تمہید لمبی ہو رہی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دے رہا ہے دار السلام کی طرف.
اور اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کردہ دائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہوتا ہے کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرے محبوب اعلان کر دو کہ میں محمد کی دعوت ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور بلاتا کیسے ہوں؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے نفی کر، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، ڈوبے بیڑے تارنے والا کوئی نہیں، عذاب و بلاؤں سے نکالنے والا کوئی نہیں، اور اس کائنات کا جگ داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں۔ پہلے نفی کرتا جا، نہیں نہیں نہیں، جب بے فکر ہو جایا اور آسمان پہ لا، زمین پہ لا، فرشتوں پہ لا، نبیوں پہ لا، زندوں پہ لا، مردوں پہ لا، ساری کائنات کی نفی کرتا جا، اسی لا کے ساتھ، اسی ماں کے ساتھ جب ساری کائنات کی نفی کر ڈالی، اب تجھے حق بنتا ہے کہ کہے الا اللہ، اب کہے الا اللہ۔ لیکن صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے ال 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 ال، ہے خنزیر ہے یا پیر ہے؟ یہ لا کی طرف نہیں جائے گا، یہ ادھر بیٹھے لگتا ہے کہ بالکل پاگل وہ ہو گیا ہے قلب۔ خیر، یہ بھی شیطان کی چال، اس نے کلمے کے ٹکڑے کرا دیے، کسی کو لگا ہے ہو 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 ہو، یہ ہو کیا ہے؟ ہو ہو ہو، کلمے کا ٹکڑا کیا، اور کس کو ال 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 ال، کوئی پتہ نہیں کیا یہ بے ایمان خنزیر کہتا کیا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو نبی کی دعوت یہ ہے، اب پہلے اس کلمے کو سمجھ، پھر ضربیں لگا، اور ضربیں یوں ہوتی ہیں کوئی نبی نہیں سنتا، یہ کلمے کی ضرب ہے، یہ ضرب لا الہ الا اللہ۔ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ، ساری کائنات کے امام، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، افضل الکائنات، پوری کائنات کے امام، اور اللہ کی پوری بادشاہی میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، اور سب سے شان بلند شان والے محمد مصطفیٰ، اب لگا لا کی ضرب یہ کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ بھی پکارے نہیں سنتے، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ضربیں جو ہوتی ہیں پوری کائنات پہ ضرب کہ الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، یہ دعوت ہے۔ ساتھ ایک جملہ قرآن نے ذکر کیا، دعوت تو عام ہے، ساری کائنات کو اسی چیز کی دعوت دی اور اسی نکتے کی طرح بلایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، جب تک یہ عقیدہ نہیں کسی پیر فقیر زندہ مردہ کو مشکل کشا کرنی بھرنی والا سمجھ رہا ہے، یا ما فوق الاسباب سننے دیکھنے جاننے والا سمجھ رہا ہے، چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ما فوق الاسباب سننے جاننے کا عقیدہ رکھا ہے، کعبہ کے رب کی قسم وہ روزہ رکھے، روزہ اس کے لیے لعنت، وہ نماز پڑھے، نماز اس کے لیے لعنت، وہ کلمہ پڑھے، وہ کلمہ اس پہ لعنت کرتا ہے، وہ قرآن پڑھے، قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا نقطہ دعوت محمدی کا وہ یہی ہے کہ ادعو الی اللہ، اور اس کی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ۔ جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں اور اس کو سینے میں بٹھایا نہیں، اس وقت تک کوئی عبادت نہیں، ہر عبادت کا نقشہ لعنت
اور خدا کی دوری کا سبب بنے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، میں حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قرآن ہے۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور قیامت کے دن ترازو بھی نہیں لگے گا، وزن بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، میں نے کہا بالکل، لیکن جاؤ گے جہنم میں، بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہیں۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وزن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرا بھائی، بات بڑی کڑوی ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ پورا قرآن پڑھ لو، اللہ نے بھی فرمایا کبر علی المشرکین، کبر بہت بھاری ہے، کبر علی المشرکین، فرمایا ما تدعو الیہ، میرا پیغمبر جو مسئلہ تو بیان کر رہے ہیں نا، اے مشرکان دیاں سن کے ہڈیاں بھی دکھ دیاں۔ کبر علی المشرکین، بڑا بھاری مسئلہ مشرکوں پر، ما تدعو، جس کی تو دعوت دے رہا ہے، ما تدعو ادعو الاللہ واللہ یدعو ادعو الاللہ، کبر علی المشرکین ما تدعو، جس کی تو دعوت دے رہا ہے نا، بڑا بھاری مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بہت اوکھا مسئلہ ہے۔ آج ہے مشکل یا نہیں؟ 1400